السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک حاسد وزیر اور مکار کٹنی کا دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک یمن میں ایک دولت مند آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام خواجہ بشیر تھا۔ خواجہ بشیر نہایت عقل مند، پڑھا لکھا اور خوش اخلاق انسان تھا۔ آہستہ آہستہ اس کا آنا جانا بادشاہ کے دربار میں ہو گیا اور بادشاہ بھی اس کو پسند کرنے لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ بادشاہ کو اچھی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا اور رعایا کی خوشحالی اور بہتری کی تدبیریں سمجھایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کو خواجہ بشیر پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ کسی اور امیر وزیر پر اتنا بھروسہ نہ تھا۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی مشکل درپیش ہوتی، وہ سب سے پہلے خواجہ بشیر سے مشورہ کرتا۔ ہمیشہ ہی بادشاہ نے محسوس کیا کہ خواجہ بشیر کا مشورہ بہت کارآمد ہوتا ہے۔ بادشاہ نے محل کے پہرے داروں، سپاہیوں اور غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ خواجہ بشیر جب چاہے شاہی محل میں آ سکتا ہے، اسے بالکل نہ روکا جائے اور سب اس سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ بادشاہ کے اس حکم سے محل کا ایک وزیر خواجہ بشیر سے بے حد حسد کرنے لگا۔ اسے بادشاہ کا خواجہ بشیر پر اتنا بھروسہ کرنا اور اسے اتنی عزت دینا بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک یہ سارا مقام، مرتبہ اور عزت اسے ملنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ خواجہ بشیر سے زیادہ امیر اور معتبر خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ہر وقت طاق میں رہتا کہ کسی طریقے سے بادشاہ کو خواجہ بشیر کے خلاف کر دے، لیکن ابھی تک اسے اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اسی مقصد کے تحت وہ ایک دن بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم رہے، آپ کی سلطنت کو روز بروز ترقی نصیب ہو اور تخت و تاج کی عظمت ہمیشہ برقرار رہے۔ بات یہ ہے کہ یہ غلام بہت دن سے ایک خاص معاملے میں پریشان ہے اور حضور سے اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں کچھ عرض کروں؟ اجازت ہے، بادشاہ نے کہا۔ تو مکار وزیر نے کہنا شروع کیا، عالی جاہ، دو باتیں ایسی ہیں جو سلطنت کے لیے خرابی کا باعث بن سکتی ہیں اور ان سے خود حضور کا تخت و تاج بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ حضور، پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ واقعی عزت اور احترام کے حقدار ہوں، انہیں وہ عزت نہ دی جائے اور ان کا احترام نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ ادنا درجے کے ہوں اور اس قابل نہ ہوں کہ انہیں بادشاہ منہ بھی لگائے، ان لوگوں کو نچلے درجے سے اٹھا کر اوپر پہنچا دیا جائے اور بادشاہ انہیں اپنے قریب بٹھانے لگے اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کرنے لگے۔ یہ لوگ چونکہ ادنا ذہن کے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے کسی اچھے مشورے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ وزیر کی یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیر سے کہا، ہم سمجھے نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ تو وزیر نے کہا، حضور، گستاخی معاف، میرا اشارہ خواجہ بشیر کی طرف ہے، جسے آپ نے خواہ مخواہ عزت دار بنا دیا ہے، اور ہر معاملے میں جب تک خواجہ بشیر آپ کو مشورہ نہ دے، آپ اس پر عمل نہیں فرماتے۔ شاید جہاں پناہ کو معلوم نہیں کہ یہ شخص بہت چالاک، مکار اور دھوکے باز ہے۔ شہر کا بچہ بچہ اس کی بدماشیوں سے واقف ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ خواجہ بشیر جیسا بدنام آدمی آپ کا مصاحب ہو
تو رعایا پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے۔ بادشاہ نے بڑے غور سے وزیر کی یہ تقریر سنی اور پھر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اچھے برے اور ادنا و اعلیٰ آدمی میں تمیز کر سکیں؟ جہاں تک ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، خواجہ بشیر نہایت نیک، عقل مند اور دیانتدار شخص ہے۔ ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے۔ آج تک اس نے جتنے بھی مشورے ہمیں دیے وہ سب درست اور مفید ثابت ہوئے۔ ہم نے کئی بار اس کی آزمائش کی ہے اور ہر دفعہ اسے کھرا اور سچا انسان پایا ہے۔ تم نے اس کے خلاف جو الزامات لگائے ہیں، اب تمہارا فرض ہے کہ انہیں صحیح ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ ہمیشہ یاد رکھو گے۔ بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی وزیر کا خون خشک ہو گیا۔ دہشت سے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے فوراً جھک کر بادشاہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور ساتھ سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ وزیر ہامتا کامتا اپنے مکان پر پہنچا اور ٹھنڈے پانی کے کئی پیالے پیے، تب کہیں جا کر اس کے اوسان بحال ہوئے تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھ کمبخت کو کیا خبر تھی کہ خواجہ بشیر نے بادشاہ پر ایسا جادو کر رکھا ہے کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب اگر میں خواجہ بشیر پر لگائے گئے الزامات سچ ثابت نہ کر سکا تو بادشاہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور کیا پتا میرے بیوی بچوں کو بھی کولہوں میں پلوا دے۔ جوں وزیر اس معاملے پر غور کرتا تو اسے اپنی ہی جان کے لالے پڑتے نظر آتے۔ اب اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ وہ کون سی تدبیر ہو سکتی ہے جس کے ذریعے خواجہ بشیر کو بادشاہ کی نگاہوں سے گھرایا جائے۔ سوچتے سوچتے شیطان نے آخرکار اس کے کان میں ایک تدبیر پھونک ہی دی۔ اس شہر میں 70-80 برس کی ایک بڑھیا رہتی تھی، مکاری اور چالاکی میں لاجواب، اگر کہو تو آسمان سے تارے بھی توڑ لائے۔ سب اسے پھاپا کٹنی کہتے تھے، اس کے کانٹے کا تو منتر بھی نہیں تھا۔ وزیر نے اپنا ایک آدمی بھیج کر اس کٹنی کو بلوایا تو وہ فوراً حاضر ہوئی اور وزیر کو لاکھوں دعائیں دے کر بولی، سرکار، آج تو میری قسمت ہی جاگ گئی، کہیے آپ نے مجھ غریب بڑھیا کو کیوں کر یاد فرمایا؟ یہ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا کوئی پریشانی آپ پر آن پڑی ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں اماں جان، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ بادشاہ کا ایک مصاحب خواجہ بشیر میری جان کا دشمن ہو گیا ہے۔ اسے نیچا دکھانے کے لیے میں بہت فکر مند ہوں۔ میں نے بادشاہ سے کہا ہے کہ یہ شخص بہت گھٹیا درجے کا ہے اور آپ کا مصاحب بننے کا اہل نہیں ہے، مگر بادشاہ نے میری ایک بات نہ سنی اور کہنے لگے، اگر تم نے اپنے الزامات کا ثبوت پیش نہ کیا تو تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ اماں جان، میری عزت و آبرو اور جان و مال اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ایسی تدبیر کرو جس سے خواجہ بشیر بادشاہ کی نظروں میں ذلیل ہو جائے، پھر میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ وزیر کی بات سن کر بڑھیا نے انتہائی چاپلوسانہ انداز سے وزیر سے کہا، اے حضور، میری جان آپ کے قدموں پر نثار، کوئی ایک تدبیر کہیے تو 1000 تدبیروں سے خواجہ بشیر کو بدنام کر دوں۔ اب آپ اطمینان سے اپنے محل میں آرام فرمائیے اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ چالاک بڑھیا نے اگلے دن پھٹے پرانے کپڑے بدن پر لٹکائے اور لاٹھی ٹیکتی، جھریوں بھری گردن ہلاتی آہستہ آہستہ خواجہ بشیر کے مکان پر پہنچی۔ مکان کے اندر گھسنے کا ارادہ کیا تو دربان نے ڈانٹ کر اسے روک دیا اور بولا،
او بڑھیا، کون ہے تو اور کدھر جاتی ہے؟ بڑھیا نے دربان کی طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، ارے موئے، تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے باولا کتا کاٹے، دیکھتا نہیں ہم خواجہ بشیر کی بیگم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والا؟ یہ کہہ کر بڑھیا نے دربان کو دھکا دے کر اندر جانے کی کوشش کی، مگر دربان نے جھلا کر بڑھیا کی لاٹھی پکڑ لی اور کہنے لگا، بڑی بھی کیا کہوں، میری نانی اماں کے برابر ہو، اس لیے لحاظ کر گیا، ورنہ کوئی اور اتنی گالیاں مجھے دیتا تو میں مار مار کر اس کا کچومر نکال دیتا۔ خواجہ بشیر اس وقت مکان میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ان کی بیگم اجنبی عورتوں سے ملتی جلتی ہیں، اس لیے ٹھنڈے ٹھنڈے اپنا راستہ ناپو، ورنہ مجھے سختی سے کام لینا پڑے گا، دیکھ لو میں بھی بہت برا آدمی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا نے وہ واویلا مچایا کہ خدا کی پناہ، لاٹھی زمین پر پھینک دی اور خود ذبح کی ہوئی مرغی کی طرح تڑپنے لگی، ساتھ ہی ساتھ بھیانک آواز میں چلاتی جاتی تھی، ارے لوگو، غضب خدا کا، یہ 2 ٹکے کا غلام مجھ غریب بڑھیا کو مار رہا ہے، ارے بچاؤ مجھے اس موذی سے، یہ مجھے مار ڈالے گا، یا الہی اس پر عذاب ٹوٹے، ابھی کھڑے کھڑے دم نکل جائے اس ظالم کا، ہائے ہائے میری تو ہڈیاں توڑ دی اس نے، ارے میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے میرے بعد کیا کریں گے؟ بڑھیا کا شور و غل سن کر بہت سے راہگیر جمع ہو گئے اور سب نے بیچارے دربان پر لان تان کی کہ شرم نہیں آتی تمہیں اس غریب بڑھیا پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ دربان ہکا بکا اپنی جگہ کھڑا بڑھیا کو دیکھ رہا تھا، اس نے قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ بڑھیا مکر کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، میں نے اسے مارنا تو دور انگلی تک نہیں لگائی، لیکن کسی نے بیچارے دربان کی نہ سنی۔ آخر اس ہنگامے کی خبر خواجہ بشیر کی بیوی کو بھی ہوئی، اس نے جلدی سے 2-3 کنیزوں کو دروازے پر بھیجا اور حکم دیا کہ ابھی اسی وقت اس بڑھیا کو ہمارے پاس عزت و آبرو سے لاؤ اور دربان سے کہہ دو کہ اگر آئندہ اس نے کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا یا اسے دھتکارا تو اپنے آپ کو نوکری سے برخاست سمجھے۔ کنیزوں نے آنن فانن ڈنڈا ڈولی کر کے مکار کٹنی کو بیگم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ اس نے بڑھیا کو آنسو بہاتے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا، وہ کہنے لگی، بڑی بھی میں معافی چاہتی ہوں کہ دربان نے آپ سے گستاخی کی، فرمائیے کیسے آنا ہوا؟ بڑھیا کہنے لگی، اے بیٹی، اللہ تجھے سلامت رکھے، تیرا سہاگ قائم رہے، مدت سے خواجہ بشیر کا نام سنتے آ رہے ہیں کہ بڑا سخی ہے، بیٹی میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے اور کمانے والا کوئی نہیں، فاقوں نے نڈھال کر دیا ہے، بھیک مانگنے کی بھی عادت نہیں، سوچا تھا کہ آج خواجہ بشیر کے پاس جاؤں اور اس سے مدد کی درخواست کروں، لیکن کیا خبر تھی کہ رئیسوں نے ایسے ایسے کتے پال رکھے ہیں جو غریبوں کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ بیٹی اب تم سے کیا کہوں، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کبھی ہم بھی روپے پیسے والے تھے، میرا شوہر لاکھوں میں کھیلتا تھا، زندگی بڑی عیش و آرام سے گزر رہی تھی کہ ایک دن میرا شوہر گھوڑا گاڑی کے نیچے آن کر کچلا گیا، اس کے بعد ساری جائیداد اور مال و دولت غیروں نے دھوکے دے دے کر ہتھیا لی اور ہمیں کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ جب تک میرے تن بدن میں جان رہی محنت مزدوری کی اور بال بچوں کا پیٹ بھرا، مگر اب میں کئی برس سے بیمار ہوں، کام کاج کرنے کے قابل نہیں، فاقوں پر فاقے ہونے لگے ہیں، تب مجبور ہو کر گھر سے نکلی ہوں۔ اتنی داستان سنا کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔
خواجہ بشیر کی بیوی اتنی نیک اور خدا ترس عورت تھی کہ بڑھیا کی داستان سن کر وہ بھی آنسو بہانے لگی۔ بڑھیا نے کہانی گڑھی ہی ایسی تھی کہ جو بھی سنتا روئے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ آخر خواجہ بشیر کی بیگم نے کہا، بڑی اماں صبر کرو، خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ دنیا کی دولت تو آنی جانی چیز ہے، ممکن ہے خدا تمہیں پھر مالدار بنا دے۔ افسوس اس وقت میرا شوہر گھر میں موجود نہیں، ورنہ اس کی اجازت سے میں تمہیں اتنے پیسے اور کپڑے دیتی کہ تمام زندگی تمہیں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، میرا شوہر بادشاہ سے ملنے گیا ہے، شاید ابھی واپس آ جائے۔ چالاک بڑھیا سارا دن اسی گھر میں رہی۔ اتفاق سے خواجہ بشیر شام تک واپس نہ آیا۔ جب اندھیرا تیزی سے پھیلنے لگا تو بڑھیا نے کہا، اے بیٹی، تمہارا میاں تو ابھی تک شاہی محل سے واپس نہیں آیا، ادھر میرے بچے بھوک پیاس سے بلک رہے ہوں گے، کوئی ایسا بھی تو نہیں کہ میری غیر حاضری میں ان بچوں کے حلق میں پانی کی 2 بوندیں ہی ٹپکا دے۔ اب مجھے اجازت دو، پھر کبھی آؤں گی۔ یہ سن کر خواجہ بشیر کی بیوی نے ایک بہت قیمتی چادر جو بادشاہ نے خواجہ بشیر کو تحفے میں دی تھی بڑھیا کو دے دی اور کہا، بڑی اماں اس وقت تو یہ چادر لے جاؤ، اس کے کناروں پر قیمتی موتی ٹکے ہیں، اگر تم اسے بازار میں بیچ دو تو 1000-2000 روپے آسانی سے مل جائیں گے۔ تم کل صبح ضرور آنا، اس وقت میرا شوہر گھر پر ہوگا، پھر میں تمہیں بہت سے پیسے دلواؤں گی۔ بڑھیا نے وہ قیمتی چادر لپیٹی اور خواجہ بشیر کی بیگم کو سینکڑوں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ اپنی کامیابی پر وہ بے حد خوش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ خواجہ بشیر کی یہ چادر لے جا کر وزیر کو دکھائے گی تو وہ خوشی سے اچھل پڑے گا اور اپنے وعدے کے مطابق وہ اس سے منہ مانگا انعام وصول کر لے گی۔ بڑھیا سیدھی وزیر کے محل میں گئی اور چادر اس کے آگے پھینکتی ہوئی بولی، لیجئے حضور، آپ کے اقبال سے کامیابی کی صورت پیدا ہو گئی، میں نے بڑی کوشش سے یہ چادر حاصل کی ہے، بلکہ خود خواجہ بشیر کی بیوی نے یہ چادر مجھے دی ہے۔ وزیر یہ سنتے ہی خوشی سے ناچنے لگا اور اسی وقت چادر بغل میں دبا کر بڑھیا کو دھکا دے کر پرے ہٹاتا ہوا اپنے محل سے نکلا اور شاہی محل کی جانب روانہ ہوا۔ اس نے شاہی محل میں پہنچ کر بادشاہ کو اپنی آمد کی اطلاع کرائی۔ بادشاہ نے یہ سمجھ کر کہ شاید وزیر کو کوئی ضروری بات عرض کرنی ہے، فوراً اسے بلا لیا۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا۔ وزیر نے چادر بادشاہ کو دکھاتے ہوئے کہا، جہاں پناہ، یہ وہی چادر ہے نا جو آپ نے خواجہ بشیر کو عطا کی تھی؟ بادشاہ نے چادر کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ہاں ہاں، یہ وہی چادر ہے جو ہم نے خواجہ کو خوش ہو کر عطا کی تھی، لیکن یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ مکار وزیر بولا، خواجہ بشیر نے یہ چادر اپنی بیوی کو دے دی تھی اور وہ اسے بازار میں اونے پونے داموں بیچ رہی تھی کہ اتفاق سے میری نظر پڑ گئی۔ میں شاہی تحفے کی توہین برداشت نہ کر سکا اور چادر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ وزیر کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ وزیر نے دیکھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے تو اسی وقت بادشاہ کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ بادشاہ نے سوچا اگر وزیر کی بات سچ نکلی تو واقعی خواجہ بشیر بہت گھٹیا آدمی ہے، وہ ہمارے دیے ہوئے قیمتی تحفوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اس کی نظر میں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ دوسری طرف اسے یہ احساس بھی ہوا کہ خواجہ بشیر اتنا نیچ نہیں ہو سکتا۔ غرض اسی سوچ بچار میں بادشاہ کو نیند آ گئی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا
کہ خواجہ بشیر کو محل میں بلوایا۔ اتنی صبح بادشاہ نے اسے کبھی طلب نہیں کیا تھا۔ بیچارے خواجہ نے سوچا ممکن ہے بادشاہ سلطنت کے کسی اہم معاملے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتا ہو، اور اس مقصد کے لیے زیادہ انتظار کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ یہ سوچ کر وہ اسی وقت جس حال میں تھا بھاگم بھاگ بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گیا اور بادشاہ کو جھک کر سلام کرتے ہوئے کہا، جہاں پناہ غلام خدمت میں حاضر ہے۔ بادشاہ نے وہی چادر جو وزیر لایا تھا خواجہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، ذرا پہچانو، یہ چادر کس کی ہے؟ خواجہ بشیر نے پہلی نظر ہی میں پہچان لیا کہ یہ قیمتی چادر وہی ہے جو بادشاہ نے اسے دی تھی، لیکن وہ حیران تھا کہ یہ بادشاہ کے پاس کیسے پہنچی۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بادشاہ غصے سے چلایا، ہم آج تک تمہیں نہایت شریف اور اچھا آدمی سمجھتے رہے، ہم نے تم پر وہ بھروسہ کیا جو کسی اور پر کبھی نہیں کیا، لیکن اب پتہ چلا کہ تمہاری اصلیت کیا ہے۔ یہ چادر جو ہم نے تمہیں دی تھی تمہاری بیوی نے وزیر کے ہاتھ بیچ دی۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خواجہ بشیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کوئی اور ہوتا تو اب تک وہ اسے موت کے گھاٹ اتار بھی چکا ہوتا، لیکن وہ بادشاہ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے بہت ضبط کر کے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اسے یقین تھا کہ یہ سب وزیر کی شرارت ہے، اور اس نے بادشاہ کی نظروں سے اس کو گھرانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ خواجہ کو اپنی بیوی کے بارے میں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں گئی، پھر وہ اس بکواس پر کس طرح یقین کر لیتا۔ اس نے نہایت ٹھنڈے لہجے میں بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کا پارا چڑھ چکا تھا۔ اس نے خواجہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا اور اسی وقت جلاد کو طلب کر کے حکم دیا، لے جاؤ اس کم اصل اور نیچ آدمی کو میرے سامنے سے اور فوراً قتل کر دو۔ اس شخص کی سزا یہی ہے کیونکہ اس نے ہمارے دیے ہوئے تحفے سے حقارت کا سلوک کیا ہے۔ تمام درباری یہ حکم سن کر دم بخود رہ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو خواجہ بشیر کو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بڑا ایماندار اور نیک آدمی ہے، اور انہیں وزیر کے بارے میں بھی پتا تھا کہ وہ خواجہ بشیر سے حسد کرتا ہے، مگر بادشاہ کے سامنے کسی کو لب تک ہلانے کی جرت نہ تھی۔ جلاد نے خواجہ کا بازو پکڑا اور دربار سے باہر لے گیا۔ وہ بھی خواجہ بشیر کا بڑا احترام کرتا تھا۔ اس نے خواجہ کے کان میں کہا، گھبرائیے مت، میں آپ کو اتنی جلدی قتل نہیں کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ بادشاہ نے جلد بازی سے کام لے کر آپ کے قتل کا حکم دیا ہے۔ میں اپنے گھر لے جا کر آپ کو چھپا دیتا ہوں، پھر موقع دیکھ کر بادشاہ سے آپ کی جان بخشی کی درخواست کر دوں گا۔ ادھر تو بادشاہ نے خواجہ کو موت کی سزا سنائی، ادھر خواجہ کے ایک دوست نے یہ خبر اس کی بیوی کو پہنچائی اور سارا قصہ بھی کہا کہ کس طرح وزیر نے اس پر شاہی چادر بیچنے کا الزام لگایا ہے۔ ساری بات سن کر خواجہ کی بیوی نے کہا، خدا گواہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک بے کس، بے آسرا اور غریب بڑھیا کو دی تھی۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے میری اور میرے شوہر کی آزمائش ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر طرح اس آزمائش میں پورا اتریں گے۔ خواجہ کا دوست اس کی بیگم کی اس ہمت اور حوصلے پر آفرین کہتا ہوا وہاں سے رخصت ہوا۔ اس کے جانے کے بعد خواجہ بشیر کی بیگم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا اور سیدھی بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ اس وقت وزیر بھی وہاں موجود تھا۔ خواجہ بشیر کی بیگم نے جاتے ہی دہائی دی، انصاف انصاف، اے مہربان اور عادل بادشاہ، میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔
بادشاہ نے کہا، اے عورت، بتا تجھے کس نے تکلیف پہنچائی ہے، ہم پورا انصاف کریں گے۔ خواجہ بشیر کی بیگم بولی، جہاں پناہ، آپ کے وزیر نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں پچھلے 15 برس سے آپ کے وزیر کی بیوی ہوں۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہر سال مجھے خرچ کے لیے 900 روپے دیا کرے گا، لیکن اس دھوکے باز اور جھوٹے شخص نے آج تک مجھے ایک ڈھیلا بھی نہیں دیا اور مجھ پر نت نئے ظلم توڑتا رہتا ہے۔ مجبور ہو کر آج میں آپ کی خدمت میں فریاد لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ پچھلی رات وزیر نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اس کی ساری بات سن کر بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس عورت نے جو الزام تم پر لگایا ہے، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، عالی جاں، یہ عورت جھوٹی ہے۔ میں آپ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ ہی اسے جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ وزیر کی بات سن کر خواجہ بشیر کی بیگم نے کہا، بادشاہ سلامت، وزیر نے آپ کے سر کی قسم کھا کر کہا ہے کہ یہ مجھے نہیں جانتا اور آج سے پہلے اس نے میری شکل تک نہیں دیکھی۔ آپ اسے حکم دیجئے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ایک کاغذ پر بھی لکھ کر دے، تاکہ بعد میں اس کے مکرنے کی گنجائش نہ رہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا نقاب الٹ دیا اور بولی، اس مکار وزیر سے کہیے کہ میری صورت بھی غور سے دیکھ لے اور لکھ کر انکار کرے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں اور یہ مجھے نہیں جانتا۔ وزیر نے اسی وقت کاغذ پر یہ عبارت لکھ دی کہ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ میری بیوی ہرگز نہیں ہے اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی صورت کبھی دیکھی ہے۔ میں اسے ہرگز نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ جب یہ تحریر وزیر نے لکھ دی تو خواجہ بشیر کی بیگم نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، جیسا کہ وزیر نے اقرار کیا ہے کہ وہ مجھے نہیں جانتا اور نہ اس نے اب سے پہلے میری صورت کبھی دیکھی ہے، تو میں عرض کرتی ہوں کہ وزیر کی یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ بے شک میں اس بدبخت کی بیوی نہیں ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے اس کی مکاری کا پول کھولنے کے لیے یہ غلط بیانی کی ہے۔ حضور، سچ تو یہ ہے کہ میں خواجہ بشیر کی بیوی ہوں۔ اب آپ اس مکار وزیر سے پوچھئے کہ اس نے مجھ پر کیوں بہتان لگایا کہ میں نے شاہی چادر کا تحفہ اس کے ہاتھ بیچا تھا۔ جہاں پناہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ چادر میں نے ایک غریب اور بے آسرا بڑھیا کو دی تھی۔ اس سے کسی طرح وزیر نے حاصل کر لی اور مجھے بدنام کرنے کا موقع تلاش کر لیا۔ خواجہ بشیر کی بیگم سے ساری حقیقت جان کر بادشاہ نے قہر بری نگاہوں سے وزیر کو گھورا۔ وزیر کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اسی وقت روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گرا اور اپنے قصور کی معافی طلب کی، لیکن بادشاہ نے ٹھوکر مار کر اس کو پرے ہٹا دیا اور حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ حبشی جلاد حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر وزیر کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ وہ لپک کر خواجہ بشیر کی بیوی کے قدموں میں گھرا اور کہنے لگا، اے محترم خاتون، خدا کے واسطے بادشاہ سے سفارش کر کے میری جان بخشوا دیجیے۔ خواجہ بشیر کی بیوی نے کہا، تو نے وہ حرکت کی ہے کہ اس کی سزا موت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو نے میرے پیارے شوہر کی ہلاکت کا سامان کیا ہے، لیکن اللہ نے اسے بچا لیا اور تجھے ہلاکت کے اس گڑھے میں گرایا جو تو نے اپنی مکاری سے میرے شوہر کے لیے کھودا تھا۔ اب یہ بتا کہ وہ شاہی چادر تیرے پاس کیسے پہنچی؟ وزیر نے کٹنی کا حال کہہ سنایا تو اسی وقت پیادے دوڑتے ہوئے گئے اور اس شاطر بڑھیا کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑھیا کو زمین میں آدھا گاڑ کر
اس پر خونخوار شکاری کتے چھوڑ دیے جائیں اور وزیر کو قتل کر کے اس کی لاش جنگل میں پھینک دی جائے تاکہ جنگل کے جانور اسے نوچ نوچ کر اپنا پیٹ بھریں اور یہ دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور کوئی کسی پر جھوٹا بہتان لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد شاہی جلاد نے خواجہ بشیر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور عرض کی کہ حضور، میں جانتا تھا کہ خواجہ بشیر بے گناہ ہیں، اس لیے میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی۔ خواجہ بشیر کو زندہ دیکھ کر بادشاہ نے خوش ہو کر جلاد کو موتیوں کی ایک قیمتی مالا انعام میں دی اور خواجہ بشیر کو گلے سے لگا لیا۔ چند روز بعد بادشاہ نے وزیر سلطنت کا عہدہ خواجہ بشیر کو دے دیا اور حاسد وزیر کی تمام جائیداد بھی اسے عطا کر دی۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔